بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست کی آمد ہے۔ چند دنوں بعد یہ عظیم دن آ رہا ہے جب پاکستان کو آزادی ملی تھی، پاکستان ماض وجود میں آیا تھا۔ بلا شبہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے۔ آزادی ہزار نعمت ہے۔ آزاد قومیں ہر لحاظ سے ایک بڑی قوم ہوا کرتی ہیں، کیونکہ غلامی جو ہے وہ بہت بری چیز ہے۔ ابتدائی طور پہ تو ہم انگریزوں کے غلام رہے ہیں۔ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کے سب کانٹیننٹ میں آ کر بڑی اپنی ذہانت اور چلاکی اور ہوشیاری کے ساتھ اس وقت کے بادشاہوں کو بیوقوف بنایا اور ان سے تجارت کی اجازت مانگی اور کہا کہ ہمیں تجارت کرنے کی اجازت دے دیں، ہم کاروبار کرنے آئے ہیں۔ اس وقت کے بعد بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے رحم دلی اور خدا ترسی کو فالو کرتے ہوئے ان کو اجازت دے دی، لیکن انہوں نے سازش کے ذریعے پھر وہاں پہ جہازوں بے شپ کے ذریعے اپنا اسلحہ اور اپنی جو ہے فوج کو بلا کر وہاں پہ پھر ایک دن حکومت پہ قبضہ کر لیا، بادشاہ کو گرفتار کر لیا، اور نہ صرف گرفتار کر لیا بلکہ ان پہ مقدمہ چلایا۔ اپنی سمارٹنیس اور ذہانت کی بنیاد پر انہوں نے ہندوستان پر، جہاں مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی بہت ساری قومیں تھیں، اس پر پھر اپنی حکومت قائم کر لی۔ نہ صرف سب کانٹیننٹ میں حکومت قائم کی، بلکہ اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ برٹش کی ایک کاروبار تھا۔ وہ اس وقت چونکہ برٹش کے لوگ تھوڑے ذہین تھے اور تھوڑی ریسرچ کر کے پھر انہوں نے ایجادات کر کے بندوق اور پٹاخے اور بم اور توپیں بنا لی ہوئی تھیں، جو کہ دوسرے جو غریب ممالک تھے ان کے پاس یہ سہولتیں نہیں تھیں۔ ان کے پاس نیزیں، تلواریں اور ہاتھ سے لڑنے کی جو تھی وہ صلاحیت تھی، ان کے پاس یہ ویپن ہوا کرتے تھے۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ کسی بھی ملک میں جا کر وہاں پہ جو ہے نا بڑی ذہانت سے وہاں انٹر ہو جاتے تھے اور وہاں جا کے اپنے چلاکی اور مکاری سے وہاں کی حکومت کو پر قبضہ کر لیتے تھے۔ پھر وہاں سے یہ سونا، چاندی، ہیرے جواہرات چوری کر کر اپنے ملک لنڈن پہنچایا کرتے تھے اور وہاں سے وائسرائے کو اپوائنٹ کر کے اس ملک کو چلایا کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہندوستان تھا اس کو چلایا اور وہاں پہ بہت ظلم کیا اور وہاں پہ حکومتیں کی، وہاں پہ آئین لے کر آئے، کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ بنائے اور پھر کرتے رہے۔ لیکن ایک لمبے عرصے بعد الٹیمیٹلی ہندوستان کے عوام میں ایک تحریک پیدا ہوئی اور انہوں نے آزادی کی ڈیمانڈ رکھی۔ ابتدائی طور پہ تو ہندوستان کو آزاد کرانے کا پہلے ایک کام چلا اور ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور جتنے وہاں پہ انڈین قومیں تھیں سب نے ہندوستان کو آزاد کرنے کے بارے میں ہی جد و جہد شروع کی۔ لیکن یہ ہمارے گریٹ علامہ اقبال تھے جنہوں نے دو قومی نظریہ پیش کر کے ایک اعلیٰ اور ایک منفرد جو ہے وہ ایشو فریم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم نہیں ہیں، مسلمان بالکل علیحدہ ہیں، مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ ہندو ہیں اور ہندو ہمیں دشمن سمجھتے ہیں۔ مطلب انہوں نے ایک بالکل نیا فلسفہ، نیا کنسیپٹ انٹروڈیوس کروا کے بتایا کہ یہ مسلمان اور ہندو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، یہ دو قومیں ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے خواب دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ دیش ہونا چاہیے، اپنا وطن ہونا چاہیے۔ ایک اعلیٰ چیز تھی، مسلمانوں کو بہت پسند آئی اور مسلمان یقینی طور پہ اقلیت میں تھے۔ آج ہم انڈیا کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہیں، ان کو کوئی وہاں پہ سہولتیں حاصل نہیں ہیں۔ ہندو جو فنڈامنٹلسٹ ہیں وہ لوگ بہت اپنی تنگ نظری کے باعث مسلمانوں اور دوسری قومیں، سکھوں اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ انڈیا کی حکومتیں کہنے کو تو وہ سیکولر کنٹری ہے، لیکن جب موقع آیا تو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ سیکولر نہیں ہے، وہ ہندو قوم ہے، وہ ہندوازم کو فالو کرتے ہیں،
وہ ہندوازم کو پرچار کرتے ہیں، اور وہ ہندوؤں کی پالیسی کو وہ نافذ کر کے مسلمانوں اور دیگر قوموں پہ ظلم کرتے ہیں۔ آج بھی وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد، یعنی کہ پاکستان کی اگر پاپولیشن دیکھی جائے تو یہ آلموسٹ 22 کروڑ ہے، تو اس سے ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اب ہندوستان میں رہتی ہے، اور ہندوستان میں آج بھی وہ اقلیت ہیں، نہ صرف اقلیت ہیں بلکہ وہ ہندوؤں کا ظلم ستم برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی سے نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ وہاں پہ کوئی آزاد زندگی نہیں گزارتے۔ ہندوؤں نے ان کو انڈر پریشر رکھا ہوا ہے، دیکھا جائے تو وہاں بڑی گھٹن ہے، وہاں مسلمان قوم کو وہ ترقی کے مواقع، وہ اپرچونیٹیز نہیں ملتے ہیں جو کہ ایک آزاد قوم اور ایک اچھے کنٹری کو ملنے چاہیے۔ اس کی نسبت جو امریکہ ہے، یورپ ہے، وہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں، جو کہ وہاں پہ مائیگریٹ کر کے گئے اور نیشنلٹیز لی، ان لوگوں کو بہت زیادہ حقوق حاصل ہے۔ وہ وہاں کے نہ صرف اپنی کنٹریبیوشن کرتے ہیں بلکہ ریوارڈ میں یورپ اور جو کرسچن ہیں اور امریکن جو ہیں وہ ان کو زیادہ ریوارڈ دیتے ہیں، زیادہ ویلیو ہے، وہ وہاں کے بڑے باعزت اور بڑے اچھے شہری ہیں، ہر طرح کے حقوق انہیں حاصل ہیں، لیکن یہی انڈیا میں ان کو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں اور مسلمان بڑے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 14 اگست ہے یہ بڑا ایک قومی اور اعلیٰ دن ہے۔ یہ 14 اگست کو ہم نے آزادی حاصل کی تھی ہندوؤں سے، سکھوں سے اور انگریزوں سے، اور یہ ساری آزادی ہمیں جو دلوائی تھی وہ ہمارے گریٹ قائد اعظم محمد علی جناح کی اعلیٰ محنت، کاوش اور ذہانت کے بل بوتے پر ہے۔ قائد اعظم ایک بیرسٹر تھے، اور قائد اعظم بڑی قائدانہ اور اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے علم حاصل کرنے کے، بیرسٹری کرنے کے بعد اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، اپنی پرسنالٹی کو گروم کیا، پھر سیاست میں حصہ لیا، اور سیاست میں حصہ لینے کے بعد انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا، اور ہندو اور انگریز جو کہ بہت ہی شاطر ذہین تھے، ان کی تمام پالیسیوں اور سوچ کو انہوں نے نگیٹ کیا۔ علامہ اقبال کے 2 قومی نظریے کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، اور یہ جو ہے ہندوؤں کے ساتھ ہمارا گزر بسر نہیں ہو سکتا، جو کہ انگریز نے تسلیم کیا۔ ہندو تنگ نظر تھا، اس نے بھی تسلیم کیا، اور الٹیمیٹلی ایسا ماحول قائد اعظم اور دوسری قوموں نے مل کے بنایا کہ ہندوؤں کو، برٹش کو، سب کانٹیننٹ کو آزادی دینی پڑی۔ الٹیمیٹلی 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا۔ مسلمانوں نے اور ہمارے آباء و اجداد فور فادر نے بہت قربانیاں دی۔ ہمیں اس دن کی جو اہمیت ہے وہ کبھی نظر انداز نہیں کرنی چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور اس کی مناسبت سے ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی آزادی کو محسوس بھی کریں اور اس کے لیے اس کو مینٹین بھی کریں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بہت اونچ نیچ چل رہی ہے، بہت افراتفری کا عالم ہے، ابھی پاکستانی سیاستدان میچور نہیں ہوئے ہیں، یہاں پہ بہت گند مچا ہوا ہے، یہاں پہ بہت کرپشن اور کنبہ پروری چل رہی ہے، لیکن قائد اعظم آج اگر یہ چیزیں ہوتے دیکھتے تو ان کو بڑی تکلیف ہونی تھی، علامہ اقبال کو بڑی تکلیف ہونی تھی، لیکن چونکہ اب ہم اس ایولیوشن پروسیس سے چل رہے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں ہم پاکستان کی حفاظت کریں، پاکستان کی آزادی کی حفاظت کریں، پاکستان کو، اپنی نوجوان نسل جو آنے والی جنریشن ہے ان کو ایک اچھا پاکستان دے کے جائیں، یہاں پہ وہ تمام چیزیں جو انگریز اور ہندو نہیں دے سکے تھے وہ ہم مسلمانوں کو دیں۔ ٹھیک ہے، مسلمان جو ہیں وہ ابھی غفلت میں سو رہے ہیں، لیکن ان کو جاگنا پڑے گا، اور اپنے ملک کی حفاظت اور اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے ہمیں ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو کہ ہمارے آنے والے دنوں کے لیے اور پاکستان کے لیے، پاکستان مسلم امہ کی ترجمانی کرے، لیڈر بنے، اور اپنے ہم وطنوں کو ایک اعلیٰ زندگی پرووائڈ کرے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو کا چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، پسند کیجیے گا، اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔